خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے نکالو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا ایک مقام پر بھی مجھ سے ڈرا۔ مت رکھ کسی سے امید مگر اپنے رب سے رکھ، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے ڈر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اپنا بوجھ خلقت میں سے کسی پر نہ رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور حکم شرع پر عمل کرے۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ تم جلد باز باتوں کو پھیلانے والے اور راز فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد مصیبت میں ڈلنے والی آزمائش ہوگی اور فتنوں کا ایسا طویل دور ہوگا جو انسان کو دبا کر رکھ دے گا۔ سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا جائے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ علم سوال کرنے سے آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ تمہارے شہر کی رونق بھی خوب در ہے، مگر جو میرے گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ برے رویے کا اثر سانپ کے زہر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جس تکلیف سے انسان خود کبھی گزرا نہیں ہوتا اس تکلیف کے قرب کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ دل میں جس مقام پر ہم اپنے دوستوں کو رکھتے ہیں ہمارے گھر والے انہیں خاص تو دور کسی عام مقام پر بھی نہیں رکھتے۔ دیکھو ہم دوست ہیں، جب میں تمہیں تمہاری ہر اچھائی برائی کے ساتھ قبول کرتا ہوں، تمہاری خامیوں پر آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تو پھر تم کیوں صرف میرے عیب دیکھتے ہو، میری برائیوں کا غیروں میں چرچا کرتے ہو؟ بعض اوقات کوئی انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اس پر نصیحتوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ منافقت منہ کی بو جیسی ہوتی ہے، اپنی محسوس نہیں ہوتی اور دوسرے کی بہت بری لگتی ہے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی پرفیکشن کی امیدوار ہوتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات میں تحریک عدم اعتماد اس وقت نفذ ہوتی ہے جب ہم رشتوں کو اپنے مطلب اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی باری پر دوسروں کو ذلیل کر کے کہتے ہیں، بھائی دیکھو میں تو منہ پر بات کرنے کا عادی ہوں،
لیکن جب یہی معاملہ اپنے ساتھ پیش آئے، کوئی ہمیں ہمارے ہی منہ پر سنا دے تو پھر ہم برا مان جاتے ہیں، پھر ہمیں تہذیب و اخلاق کا ولہانہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی صحت ہر نام نہاد تعلق سے زیادہ اہم ہے۔ خود کو ذہنی اور نفسیاتی مریض بنانے سے اچھا ہے کہ جو جاتا ہے اسے جانے دیا جائے، جو ساتھ چلتا ہے اسے چلنے دیا جائے، جو بیزار ہے اسے خود جان چھڑا لی جائے۔ ہم خود چلاکیاں کریں لوگوں کے ساتھ تو بھائی ہماری مجبوری ہے یا مصلحت ہے، کوئی اپنے ساتھ ہوشیاری کر جائے تو پھر ہمیں اخلاقی اقدار کے سارے اسباق فوراً یاد آ جاتے ہیں۔ آج کی اچھی بات بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے، پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مرتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھے بن کر جاؤ۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ایسے مہنگے سوٹ کا جس میں شوہر کی رضا، اس کی خوشی شامل نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں: 1 سلام کرنا، 2 کسی کو جگہ دینا، 3 اچھے نام سے پکارنا۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ یا اللہ، نہ عرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اللہ اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں۔